السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے۔ جگہ تھوڑی سی ادھر کر ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، قرآن مجید کی بہت ہی یہ مشہور صورت ہے، اور یہ سورہ مبارکہ نبی علیہ السلام جمعہ میں، عیدین میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ کے بارے میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت ایک بار سن لیتے ہیں، اور پھر اس سورہ مبارکہ کی تفسیر، ترجمہ، اس کے اوپر جتنا ہمارے پاس آج کے مجلس میں وقت ہوا تو اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ قرآن مجید میں آخری پارے میں یہ سورہ، اور یقیناً اس سورہ سے ہم میں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ میں سے کئی بھائیوں کو یہ سورہ زبانی بھی یاد ہوگی، سورۃ الاعلیٰ۔
اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بلند. سورہ مکی صورت ہے اور اس صورت کا نام اسی کی پہلی آیت میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس سے بخاری کی روایت ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام جیسے کہ آپ نے سنا سورۃ الاعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند. سورہ الاعلیٰ سے پہلے جو صورت ہے وہ سورۃ الاعلیٰ سورۃ الطارق ہے. طارق کا کیا مطلب ہے جی؟ طارق ایک ستارے کا نام ہے جو کہ رات کے ایک پہر میں نکلتا ہے، تو اس کو طارق کہتے ہیں. رات میں ایک ستارہ ہے، عربی میں اس کو طارق کہتے ہیں. تو اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم اٹھائی، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور اس ستارے کی جو رات کو تھوڑی دیر کے لیے طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کی قسم. تو سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان دیکھے مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نباتات کا بھی ذکر کیا اسی صورت میں، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، زمین جس میں کھیتیاں ہیں، جس میں بہت سارے پودے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یہاں پہ اس صورت میں یعنی کہ الطارق کے بعد سورہ الاعلیٰ میں مناسبت دونوں صورتوں میں ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کا ذکر کیا، انسان کا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اور پھر اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے اگنے والی چیزوں کا ذکر کیا، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین سے گھاس دیگر چیزیں، مرعا کا مطلب ہے جس کو کھاتے ہیں، یا اگر صحیح لفظی ترجمہ کریں تو جانور جس چیز کو چرتے ہیں، تو چارہ، مرعا زمین سے اگنے والی سبز چیزیں. تو اس سورہ میں اس کا بھی ذکر ہے. اور پھر جہاں تک اس سورت کی فضیلت کا ذکر ہے تو جیسے کہ صحیح مسلم میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدین میں اور جمعہ میں یہ سورہ پڑھا کرتے تھے. جمعہ میں پہلی رکعت میں اور عیدین میں بھی، عید کی نماز میں، چھوٹی اور بڑی عید کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں، چھوٹی عید میں بھی اور بڑی عید میں بھی پہلی رکعت میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے. اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اسے پڑھا کرتے تھے. اور امام احمد کی کتاب جو مسند احمد ہے اس میں جو معروف یہ حدیث ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، وطر پڑھتے تھے. وطر میں یہ 3 صورتیں پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. تو وطر میں جو 3 وطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے، ان میں سے ایک پہلی رکعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خیر اللہ بھائی آپ سامنے ہیں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے نا، تو نماز کی طوالت، خاص کر فجر کی نماز کے بارے میں شکایت کی کسی نے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے، میں سبح اسم ربک الاعلیٰ والشمس وضحاها اور سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی، ان صورتوں کی نصیحت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ چند احادیث تھی اس سورہ کے حوالے سے. اب اس سورہ کی آیات کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ غور کرتے ہیں. تو پہلی آیت کیا ہے؟
سبح اسم ربک الاعلی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور حدیثی صحابی ہیں، جوہنی صحابی ہیں. دروازے بند کر وہ بھی تو وہ صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں لما نزلت، جب نازل ہوئی یہ آیت کریمہ فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ علیہ السلام نے رکوع میں یہ پڑھنا شروع کر دیا اور حکم دیا اجعلوها فی رکوعکم، تو اپنے رکوع میں اسے پڑھو. تو رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبح، کیا پڑھتے ہیں؟ سبح اسم جی سبحان، ہاں جی سبحان ربی العظیم. اور عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب یہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدے میں رکھنا، سجدے میں پڑھا کرو. تو سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اچھا، یہ واضح کرنے کے لیے، تھوڑا یاد کروانے کے لیے میں نے بات کی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ سبح. تو سبح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح بیان کرو، تسبیح بیان کرو، حکم دیا. قرآن مجید میں 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے. جیسے پہلی صورت سبحان الذی اسریٰ بہ، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اسے، تو اس کا آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے. اور باقی 6 صورتوں میں سبح یا سبح یا یسبح لفظ ہے. سبح کا مطلب ہے تسبیح بیان کی، یسبح کا مطلب ہے تسبیح بیان کرتے ہیں اور کریں گے، اور سبح کا مطلب ہے تو تسبیح بیان کر. تو 7 صورتوں کے آغاز میں جو الفاظ ہیں، سورہ جمعہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ تغابن ہے، یہ اس سے شروع ہوتے ہیں تسبیح سے. اور ان میں آخری صورت یہ ہے سورۃ الاعلی ترتیب کے لحاظ سے. تو پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، سبحان الذی، پاکیزگی اللہ کے لیے ہے. پاکیزگی بیان کی گئی اس کے لیے، اللہ کے لیے. پاکیزگی بیان کی جاتی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور تسبیح بیان کی جائے گی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور تم تسبیح بیان کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا، یہاں پہ کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. اسم ہے نا لفظ، اسم کا مطلب ہے نام. سبح اسم ربک الاعلی، تمہارا جو سب سے بلند رب ہے اس کے نام کی تم تسبیح بیان کرو. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ نکالا کہ اللہ کے نام کی تسبیح کا یہاں پہ کہا گیا ہے، تو اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں. اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی اتنا بڑا کام ہے، اللہ کی نام کی پاکیزگی بھی بہت بڑا کام ہے. اور اگر ہم یہی کام کر لیں تو یہ بھی تھوڑا نہیں ہے. اللہ تو بلند ہے نا، اللہ تو پاک ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحانہ لفظ تھوڑے بول رہے ہیں، عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے. عما یشرکون، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اس سے اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی، اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کو ہر برائی سے پاک کرو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی جو پاکیزگی بیان کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے. تو تسبیح بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح کے انداز کتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنے ہی اجر سے نوازتا ہے کہ جو صرف سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور تسبیح کے ساتھ تحمید بیان کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں۔ وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ بات ایک آئی ہے، میں چھوٹی بیٹی ہے ہماری، اس کو سمجھا رہا کہ سبحان اللہ پڑھو، جنت میں اللہ تعالیٰ درخت لگائیں گے۔ کہتی ہے میں کھجور کے درخت مجھے پسند ہے، تو میں بار بار پڑھتی ہوں پھر اللہ تعالیٰ کھجور میں درخت لگا دیں۔ بچوں کی اپنی تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں کھجور کے درخت لگاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، جو الفاظ میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس میں بھی تسبیح ہے، اور جو صورت صحیح بخاری کی جو آخری روایت ہے کہ 2 کلمے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان کے لیے ہلکے ہیں، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ ہم زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، یہ دیگر الفاظ بولتے ہیں۔ اور اللہ کی تسبیح کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اللہ کو ہر نقص سے، عیب سے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شریک سے پاک سمجھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، عیب سے، محتاجی سے، شرک سے پاک ہے، یہ اعلان کرنا مشرکین کے عقیدے کا رد بھی ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کا رد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، بہت سارے طریقے ہیں نا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرنا، اور ایسا کوئی بھی ایسے طریقے سے اللہ کا نام نہ لیں جس سے جو ہے وہ تعظیم کے مخالف ہے بات۔ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کے تعظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مختلف ناموں سے پکاریں، لیکن انہی ناموں سے پکاریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ذکر کیے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے ذکر ہیں، احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نام ذکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام 2-4 نہیں ہیں، یا 99 نام صرف نہیں ہیں، 99 نام تو وہ ہے نا جن کا ذکر حدیث میں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام یاد کر لے اور ان کا ذکر کرے اور یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دیگر فضائل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، اور جیسے کہ مشہور حدیث ہے، شاید آپ کو وہ یاد ہے یا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ وہاں پہ بنایا گیا کہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں تیرے ہر نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، اپنے کسی بندے کو جو ہے وحی کے ذریعے بتایا ہے، یا غیب میں، یا اللہ وہ نام تیرے ہیں جو نام تو نے خود اپنے نام رکھے ہیں، اللہ تیرے ہر نام کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی ٹھنڈک اور روشنی بنا دے، اور میرے غموں پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے۔ تو یہ دعا کا ایک حصہ ہے، یہاں پہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، تو جو اللہ کے نام ہمیں پتہ ہے نا، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نام اگر کسی مخلوق کے نام میں آتا ہے، اللہ کا کوئی نام، تو اس کو مخلوق کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ، عبد الرحمن صرف کہہ دیتے ہیں، تو اللہ الرحمن تو اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ جیسے السمیع نام ہے، السمیع جب الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے، الف لام کے بغیر کسی اور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نام رکھتے ہیں نا، مجیب جیسے نام رکھتے ہیں، مجیب احمد نام رکھتے ہیں، تو المجیب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صرف مجیب کسی اور کو کہہ سکتے ہیں،
سمیع کسی کو کہہ سکتے ہیں سننے والا، السمیع ہر چیز کو سننے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص۔ تو اللہ الرحمن یہ اللہ کے ذاتی نام ہے، یہ الف نام کے بغیر بھی کسی کو رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے۔ الرحمن اللہ کا نام ہے، عبد الرحمن نام رکھ سکتے ہیں۔ اب کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ اس کو عبد الرحمن کہا جائے، اس کو رحمان نہ کہا جائے۔ اسی طرح کسی کا نام عبداللہ ہے تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں بعض اوقات اس کو نام کو تھوڑا بگاڑ دیتے ہیں، بگاڑنا ضروری نہیں ہے نا، بتانے کے لیے آپ کو تو اندازہ تو ہے نا۔ تو اسی طرح کسی کا نام اگر رحمان ہے، عبد الرحمن ہے، تو اس کا مخفف کرتے ہوئے میم الف اور نون بولتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی تعظیم، ایک تو وہ نام جو اللہ نے خود اپنے رکھے ہیں وہ لیں، یہ بھی اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ اور پھر جو اللہ کے نام کسی مخلوق کے نام کا حصہ ہے، جیسے عبد الرحمن نام رکھتے ہیں، تو اللہ کے نام اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر وہ نام جیسے سمیع اور السمیع ہے، تو کسی بندے کو بھی سمیع اگر کہہ رہے ہیں تو اس انداز میں نہ بولیں کہ نام کی توہین، یہ بھی اکرام میں آتا ہے۔ اچھا، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جیسے سمیع کی ہم نے بات کی ہے، یا کوئی اور اس طرح کے نام ہے، تو وہ نام بندے کا عبد السمیع ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور نام ہوتا ہے، لیکن اس کو پکارتے ہیں، جیسے نصیر ہے، نصیر نام رکھتے ہیں نا، تو النصیر اللہ کا نام ہے، تو بعض لوگ عبد النصیر نام رکھتے ہیں۔ اب جس کا نام عبد النصیر ہے تو اس کو نصیر نہ کہیں، اس کا پورا نام۔ اسی طرح میں نام نہیں لیتا، بس اس طرح کا ایک نام تھا، ایک ہمارے وہ پڑھتا تھا، طالب علمی دور کی بات ہے، تو اس کو نا پورے نام سے پکارا، ہمارے ایک بھائی نے پورے نام سے پکارا اس کو، اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا بندہ، کیا کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں گویا کہ پہلی بار کسی نے میرے پورے نام سے پکارا جو ماں باپ نے رکھا ہے۔ تو یہ بھی بڑا ایک عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعظیم اور اللہ کے بلند مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح ہم زبان سے بھی بیان کریں اور دل میں بھی اس کو، اور اللہ کی اس تسبیح کا اعلان بھی بار بار کرتے رہیں، اور اللہ کے نام، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو اللہ کے نام ہیں وہی نام، انہی کا ذکر کریں، اور جیسے سکھایا گیا ہے ویسے ہی اکرام کے ساتھ وہ نام لیں۔ اور اگر کسی بندے کا نام جیسے عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے تو نام کو بگاڑیں بھی نہیں، اور جو اللہ کا نام ہے وہ نام اس مخلوق کو اس نام سے نہ پکاریں، اللہ کے ساتھ خاص نام ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے۔ تو گویا کہ زبان سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور دل میں بھی اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، اور ہمارے بات کرنے کے انداز سے بھی اللہ کی تسبیح کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ کی اس عظمت کا اور اللہ کی شرک سے پاک ہونے کا اعلان ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ان جو ہے بد عقیدہ لوگوں کا، جن کا عقیدہ شرک کا ہے اور غیر مسلم ہے، یا اگر کوئی مسلمان نام کا ہے بھی ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے، چند دن پہلے جو ہے نا وہ ایک دیکھ رہا تھا، کسی نے ویڈیو بھیجی، تو وہ ویڈیو میں کیا ہے جی کہ ایک دیگ ہے، اور دیگ کو ایک ارد گرد مرد عورتیں کھڑے ہیں، اور ایک عورت اس کو پکڑ کے گھوم رہی ہے، اور گھومتے گھومتے وہ گر جاتی ہے۔ تو وہ جس نے بھیجی اس نے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں جگہ کی ہے، جگہ کا نام چلے نہ لیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تو وہاں پہ یہ دیگ ہوتی ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ جو بے اولاد عورت اس دیگ کے اوپر اس طرح کرتی ہے، پکڑ کے ایسے گھومتی ہے، تو اس کو اولاد ہو جاتی ہے، دیگ اولاد دیتی ہے۔ اللہ کی توہین ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک اور بات تسبیح کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہیں جو اب اس کو تسبیح کہتے ہیں، جو دانے جس میں ہوتے ہیں تسبیح کہتے ہیں، تو اس کا نام اصل تسبیح نہیں ہے، تو سب سے زیادہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ سبحان اللہ کیا جاتا ہے نا، اس لیے اس کو تسبیح کہہ دیتے ہیں، اس کا نام تسبیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا 100 بار تسبیح پہ الحمدللہ پڑھیں، تو تسبیح اصل میں عربی زبان میں سبحان اللہ کہنے کو کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں۔ جیسے ہم
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، اور یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہتے ہیں، اللہ اکبر کو اردو میں تکبیر کہتے ہیں، عربی میں بھی تکبیر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں، یا اس عمل کرنے کو بھی تسبیح کا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت سورۃ الاعلیٰ کی دوسری آیت، الذی خلق فسوی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو پاکیزگی بیان کر تیرے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، اپنے رب کی نام کی تسبیح بیان کر جو سب سے اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا، فسوی پھر برابر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الذی احسن کل شیء خلق، کہ جس اللہ نے پیدا کی، ہر چیز کو پیدا کیا اور خوبصورت پیدا کیا۔ اور انسان کے بارے میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ الذی خلق فسوی، سورۃ الاعلیٰ کی دوسری آیت، جس نے پیدا کیا، فسوی پھر برابر کیا۔ یہاں پہ خلق کے بعد یہ نہیں ہے کہ کس چیز کو پیدا کیا۔ اس سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ اخذ کیا ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کس چیز کو پیدا کیا، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے نا۔ تو الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر برابر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چہرہ بنایا نا، ہمارا کان بنایا۔ اب اگر اللہ ایک کان کو لمبا کر دیتا اور ایک چھوٹا، برابر تو نہ تھا نا، برا لگتا۔ ناک فٹ بال کی طرح بڑا، ایک آنکھ باہر کو نکلی ہوئی ہے، کہاں پہ ماتھے پہ ہی آنکھیں ہو تو کتنا برا ہے۔ کسی کا جو ہے نا سر اتنا بڑا، جسم چھوٹا سا، ایک ہاتھ کہاں پہ اور ایک کہاں پہ، کوئی انگلی چھوٹی کوئی بڑی، جسم میں کتنی ساری چیزیں ہیں۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر برابر کیا اور خوبصورت پیدا کیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، فشق سمعہ وبصرہ، پھر شک کر کے اس کی آنکھیں اور کان شک کر کے بنائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی وہ ذات ہے جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا، احسن الخالقین، جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں پیدا تو کر دیتا لیکن چہرہ مناسب نہ ہوتا، اس طریقے سے نہ ہوتا، کوئی چیز بڑی کوئی چھوٹی، کوئی کہاں پہ اس انداز سے ترتیب نہ دی گئی تو کیا ہوتا۔ اور پھر جسم کے اندر، یعنی کہ اگر ہم اس طرح کہیں، اگر اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ہر لحاظ سے کمال کی خوبصورتی، ہر لحاظ سے کمال کی ترتیب، اور ہر چیز کو جتنا ضرورت ہے اتنا رکھا، جتنا ضرورت تھا اللہ تعالیٰ نے اتنا اس طریقے سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں، کوئی انسان کی بنائی ہوئی چیز، گاڑی جیسے خراب ہو جاتی ہے، خراب ہوتی ہے تو ٹائر ہی ایک نکل جائے، ایک ٹائر ہوا ہی نکل جائے تو کہاں چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، ہاں جی، شوگر جسم کو کھاتی رہتی ہے، جسم اللہ کی بنائی ہوئی یہ چیز اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے، اور سالہ سال تک شوگر کے ساتھ انسان زندہ۔ کتنی بھیانک بیماری ہے نا، شوگر کھا جاتی ہے انسان، اور کتنی ساری بیماریاں، گردے جو ہے وہ کیسے خراب ہوتے ہیں، کتنی ساری بیماریاں، اور انسان کا یہ جسم ان بیماریوں کے باوجود جو ہے وہ جب تک اللہ چاہتا ہے زندہ رہتا ہے۔ تو الذی خلق فسوی، اللہ وہ ہے، اس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے جس نے پیدا کیا، برابر کیا اور خوبصورت پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تیسری آیت، والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا اور اس اندازے کے بعد تقدیر بنائی۔ الذی قدر فہدی، تقدیر بنائی، پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا، پورا سسٹم بنایا، ہر ضرورت کی چیز بنائی، اور
جو کچھ کرنا تھا اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ انسان کے اندازے میں فرق ہوتا ہے نا، انسان کا اندازہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تو خالق ہے، تو اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا۔ اب یہاں پہ تقدیر کے حوالے سے ایک مسئلہ آتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تھوڑا سا اشارہ کروں۔ لوگ سوچتے ہیں، ذہن میں شیطان بھی بعض کا بات ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کبھی کسی نے کی ہو یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کچھ لکھ دیا ہے تو بندہ ویسے ہی کرتا ہے۔ چند دن پہلے ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی تقدیر میں تھا قتل ہونا اس بندے کے ہاتھوں، تو اس وجہ سے وہ قتل ہوا؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ اس طرح کے سوال ذہن میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، حضرت علی سے منسوب ایک قول ہے، انہوں نے کہا ہے یہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی طرف منسوب ہے اور بات سمجھانے کے لیے صحیح، معنی کے لحاظ سے بات صحیح، کہ کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، ایک پاؤں اٹھا لو، پاؤں اٹھا لیا، دوسرا پاؤں اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے نا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس میں آزمائش بھی نہیں ہے۔ پیدا کب ہونا ہے، کہاں پہ ہونا ہے، کب مرنا ہے، کہاں پہ مرنا ہے، کئی چیزیں ہیں نا، تو یہ انسان کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے انسان کے لیے اختیار رکھا ہے، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے اللہ نے وہ لکھ دیا۔ آزمائش ہے، آپ نے مال رزق کتنا ہے اللہ نے لکھ دیا، لیکن اس رزق کو حاصل کیسے کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، پھر خرچ کیسے کرنا ہے، اس میں اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے۔ اللہ تو مالک اور خالق ہے، بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ بعد میں کیا ہونا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اعمال کے حوالے سے۔ اب ایک آدمی جیسے قتل ہو رہا ہے، قتل کرنے کے والے کے لیے آزمائش ہے، قتل کرنے والے کے لیے آزمائش ہے، اور قتل ہونے والے کے لیے اگر مظلوم قتل ہو رہا ہے تو اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو الذی قدر فہدی، اس نے پیدا کیا، تسبیح بیان کرو اس رب کی جو سب سے بلند ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق کی اور برابر کیا، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے تقدیر بھی لکھی، اندازہ کیا اور ایسا اندازہ کیا، تقدیر لکھی، فہدی، پھر رہنمائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رہنمائی کا بندوبست بھی کیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہاں سے دودھ پینا؟ اللہ سکھا کے بھیجتا ہے، ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ تو دنیا کے حوالے سے بھی سکھایا اور آخرت کے حوالے سے بھی سکھایا۔ انسان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان رکھی ہے، نیچر میں، طبیعت میں، فطرت میں رکھی ہے، اور بندہ اس کو پہچان کے صحیح سمجھ جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی، یعنی کہ انتہائی برے دور میں، یعنی کہ جہاں برائی بہت زیادہ ہے آج کے زمانے میں، اور طرح طرح کے گناہ ہیں جو شاید آج سے پہلے یا کچھ صدیوں پہلے جن گناہوں کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج کے دور میں بھی دنیا کی اکثریت، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، اکثریت ان چیزوں کو غلط سمجھتی ہے جو طبیعت کے خلاف ہے، جو نیچر کے خلاف ہے۔ ایک مثال لے لیں، شراب ہے، حرام ہے نا اسلام میں، غیر مسلم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اچھا سمجھتے ہیں یہ برا، نیچر میں چیز یہ موجود ہے۔ الذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا، بندوبست کیا ہر چیز کی، ہر چیز کا بندوبست بھی کیا، فہدی، اور پھر ایسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ رہنمائی بھی کی، دنیا کے معاملے میں بھی رہنمائی کی اور آخرت کے معاملے میں رہنمائی کے لیے نبی بھی بھیجے اور کتاب بھی ساتھ بھیجی، کتابیں بھی بھیجی۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ اگایا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں زمین سے اگنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ رزق کا بندوبست کیا۔ آج ہم دیکھیں جتنی بھی استعمال کی چیزیں ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ لکڑی ہے، تیل ہے، لوہا ہے،
جتنی بھی معدنیات ہیں، استعمال کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ سب زمین سے آتی ہیں، زمین سے ہر چیز آتی ہے۔ ایک بزرگ میرے والد صاحب کو ملے، ایسے بات سمجھا رہے، علماء نے یہ کہیں بات بیان بھی کی ہوگی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ضرورت، جسم نے مٹی میں جانا ہے، جسم کی ضرورت مٹی سے پیدا کی۔ اب انسان کے جسم کی ہر ضرورت اس کو زمین سے ملتی ہے یا نہیں؟ کپڑا ہے پہنتے ہیں، کیسے کپاس ہوتی ہے اور اس کا پھر کیسے دھاگا بنتا ہے اور کیسے ہوتے ہوتے جو ہے وہ لباس بن جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ نے جسم کی ضرورت کی زمین سے پیدا کی، اور آخرت کی ضرورت کی آسمان سے قرآن وحی نازل کی، نبی بھی بھیجے اور ان کے اوپر اللہ نے وحی بھی بھیجی، اللہ نے پورا رہنمائی کا بندوبست بھی کیا اور دنیا میں رہنے کی ضروریات کا بھی بندوبست کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بھی دی، کیا فرمایا؟ والذی اخرج المرعیٰ، جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر کے بنا دیا۔ جتنی بھی جو ہے کھانے کی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، کچھ وقت کے بعد بالکل مٹی میں مل جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، بالکل جو ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کو ختم کرنے کا نظام بھی اللہ نے بنایا۔ ایسے ہی انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور ایسے ہی اس نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ انسان میں ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا۔ اب بات کو ہم مختصر کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ آیات کا سنتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم یہ جو آپ کے اوپر ہم نے قرآن نازل کیا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ اللہ چاہے تو بھلا بھی سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی یاد تھی۔ تو اللہ چاہے تو بھلا سکتا ہے، لیکن اللہ آپ کو بھلائے گا نہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ وہ سب جانتا ہے جو ظاہر ہے جو پوشیدہ ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تجھے آسان راستے کے لیے آسانی کریں گے، سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسانیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل بھی آئے نا اور پھر آسانیاں بھی ہیں۔ تو یہ آزمائش کا حصہ ہے۔ جب بھی کوئی نکلتا ہے حق کے راستے کے اوپر، شروع میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر آسانیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، مشکلات حق کے راستے میں آنا یہ آزمائش ہے، اور اللہ آسانیاں بھی دیتے ہیں۔ تو اب کیا کریں آپ؟ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ لوگوں کو نصیحت دیں، نصیحت کریں، یاد دلائیں۔ نصیحت فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر اس کو نصیحت فائدہ دے دے تو ٹھیک ہے، فائدہ دیتی ہے۔ سیذکر من یخشیٰ، جس کو فائدہ دیتی ہے کیا ہوتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو نافرمان ہے، بد نصیب ہے، وہ اس سے بچتا ہے، نصیحت سے بھاگتا ہے۔ تو بعض لوگ دیکھے ہیں میں نے، وہ کوئی ایسا میسج آئے نا جو اسلامی میسج ہو، نہ پڑھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ایک لڑکا، وہ چلے چھوٹی عمر کا تھا یہ، لیکن یہ ہم لوگوں میں یہ چیز موجود ہے، وہ کہتا ہے میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں، ترجمہ نہیں پڑھتا، دین کی باتیں زیادہ نہیں پڑھتا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا عمل کرنا پڑے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی مجالس میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اگر جائیں گے تو پھر مولویوں سے ملنا نہیں ہے، ملیں گے تو سن کے عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، بات کا کہ بعض لوگ جو غیر شرعی کام کرتے ہیں ان میں کوئی برائی موجود ہوتی ہے، تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم کام یہ کرتے ہیں، کام چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس میں اس حوالے سے ایک یہ ہے نصیحت، اگر انسان میں کوئی خامی موجود ہے نا اور اس سے وہ خامی چھوٹنے نہیں، گناہ تو کوئی بھی ہے چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسری نیکی چھوڑ دیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ حلاق کا کام کرتا ہے، داڑھی شیو کرتا ہے دوسروں کو،
ایک گناہ ہے یہ، اور چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے داڑھی چیک کرنا، اور اس میں معاونت کرنا وہ بھی گناہ ہے۔ اچھا اگر آپ سے وہ نہیں چھوٹ رہا تو نماز تو نہ چھوڑے نا، کہتے ہیں مسجد میں ہی نہیں جاتے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اچھا بعض لوگ کاروبار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے ایک بندے سے سنا، کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو گناہ موجود ہے نا، اگر آپ نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو نیکی کی وجہ سے کبھی نہ کبھی امید ہے چھوٹ جائے گا، لیکن اگر نیکی کوئی بھی نہیں کرتے تو پھر کیا بنے گا؟ تو وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بد نصیب ہے نا، وہ اس سے بھاگتا ہے، دور جاتا ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ اور یہ جو خیر کی بات سننے سے بھی جاتے ہیں، نصیحت سنتے بھی نہیں ہیں، کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ یہ نار الکبریٰ سے ملیں گے، بڑی آگ سے جا کے ملیں گے، آگ میں داخل ہوں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہاں پہ نہ تو موت آئے گی، نہ جینوں میں نہ مرنا، نہ موت اور نہ زندگی، موت تو نہیں آئے گی وہاں پہ، اور زندگی بھی نہیں، کہ تکلیف اتنی زیادہ ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، آپ کا عذاب کیسے سخت ہوگا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں کو یہ بات سنتے ہوئے جو ہے نا، کہتے ہوئے یہ سنا ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے نا اگر گناہ دنیا میں کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، کچھ عرصہ جہنم میں جانا پڑے گا، ہم مسلمان ہیں آخر بھی جنت میں جانا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے سے عمل کوئی بھی نہیں کیا تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے، اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کیا کہتے ہیں، چلو تھوڑی بہت سزا بھگتنی پڑی تو بھگت کے چلے جائیں گے، ہاں جی، وہاں پہ رہنا جہنم میں، آگ میں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ تو زندگی، نہ وہ مر پائے گا اور نہ ہی وہ زندوں میں سے رہے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی، کیسی وہ یعنی کہ کیسے برداشت کرے گا۔ ایک قصہ ہم نے سنا ہوا اپنے اساتذہ سے، کہ وہ طالب علم تھا نا، تو رات کا وقت ہے، اور اس کے لمبا قصہ ہے، میں ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ سامنے ایک لڑکی، اسے بارش تھی، بھیگتا ہوا وہ چلا گیا، یا وہ لڑکی وہاں پہ آ گئی، جو بھی تھا وہ ایک علیحدہ بات۔ اب اس نے اس کی جو ہے نا اس کے بارے میں خیال آتا ہے نا برائی کا، اکیلے ہیں دونوں کمرے میں، تو یہ طالب علم کیا کرتا، یا یہ نوجوان کیا کرتا، جو دیا تھا نا اس کے اوپر اپنی ہاتھ کو یا انگلی کو رکھ لیتا، اب وہ جب تپش پیچھے کر لیتا، بار بار یہ عمل کیا۔ اس لڑکی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، میں اس کے اوپر رکھتا ہوں، جب یہ آگ برداشت نہیں ہو سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں؟ دنیا کی آگ تو دور کی بات، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم سے، ہم سائے میں ہوں نا، گرمی ہو، پسینہ آتا ہے، برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ، قد افلح من تزکا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا تو وہ کامیابی ہے، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی، نماز ادا کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے پاک تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور رب کا نام لے لیا، نماز پڑھی، یہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی، خیر وابقیٰ، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور یہ بات نئی بات نہیں ہے، یہ بات نئی نہیں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، پچھلے صحیفوں میں بھی، پہلے صحیفوں میں بھی یقیناً یہی بات تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ان پچھلے صحیفوں میں سے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، ان میں بھی یہی بات تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی تسبیح بیان کی، اور اللہ کون ہے؟ جس نے مجھے اور آپ کو ہر چیز کو پیدا کیا اور خوبصورت پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ
رہنمائی کا بندوبست کیا، دنیاوی معاملات میں، آخرت کے معاملات میں رہنمائی کا بندوبست کیا، رزق کا بندوبست کیا، اور مثال دے کے سمجھایا جو چیزیں تم کھاتے ہو جیسے وہ پڑی رہیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک بالکل سیاہ بن جاتی اور قابل استعمال نہیں رہتی، مٹی سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسے ہی تم نے بھی ختم ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور جو رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ نصیحت کو جو سن لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ نصیحت کو نہیں سنتا، وہ نصیحت سے دور رہتا ہے، اور نصیحت کو نہ سننے والا اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے کہ میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، بلکہ وہ بد نصیب ہے اور بدبخت ہے، اور وہ جہنم میں جانے والا ہے، اور جہنم میں تکلیف اور عذاب کیسا ہوگا کہ نہ وہ زندگی نہ جینا ہوگا نہ مرنا ہوگا، ایسی تکلیف ہوگی، موت کی خواہش کرے گا موت نہیں آئے گی۔ قد افلح من تزکا، اور کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی پاکیزگی اختیار کر لیں، اور پاکیزگی کس میں ہے؟ رب کا نام لینے میں ہے، نماز پڑھنے میں ہے، رب کو یاد کرنے میں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، پاک چیزیں کھائیں اور پاکیزگہ کام کریں، نیکیاں کریں، اور یہ پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور پاکیزگی حاصل کرنے والے دو کام ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ایک پاکیزگی ہے جیسے ظاہر کی پاکیزگی ہے، وضو کرتے ہیں جسم پاک ہو جاتا ہے، غسل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور بہت زیادہ پاکیزگی صفائی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ تو توبہ بھی گناہوں سے جو ہے پاک کرتی ہے، اور وضو، غسل اور یہ چیزیں جسم کی ظاہری پاکیزگی ہے، اور جتنی نیکیاں کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ پاک ہوتے جائیں گے۔ لیکن انسان کی فطرت کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ سمجھا دیا کہ دنیا یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اور بہتری اسی میں ہے۔ اور یہ بات نئی نہیں ہے، یہ بات نئی نہیں ہے، آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی بات ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے، اور پچھلے صحیفوں میں بھی، پچھلے نبیوں نے بھی یہی بات اپنی امتوں کو، اپنے لوگوں کو سمجھائی کہ آخرت حاصل کرنی ہے تو رب کو راضی کر لو، تو رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور ہمارے ہر عمل میں یہ دکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والا ہے، اللہ کی بلندی پاک کرنے والا ہے، اللہ کی بلندی بیان کرنے والا ہے، اللہ کی عظمت کو اس کے اوپر یقین کرنے والا ہے۔ تو آئیے ایک عہد ہم آج کریں، ایک عہد ہم آج کریں، ہم دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں یا اللہ کو؟ جی، ہماری خواہش ہے چہرہ داڑھی اتنا کافی ہے نا بات، ہماری خواہش، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ خوبصورت سمجھیں؟ تو بڑا کون ہوا؟ عظمت والا کون ہوا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا حکم پہنچا کہ داڑھی کو بڑھانا چاہیے یا بالکل ہی ختم، یہ چھوٹا کرنا چاہیے؟ بڑھانا چاہیے نا۔ اور اللہ کو سب سے محبوب کون ہے امت انسانوں میں، مخلوق میں؟ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت تھے یا نہیں؟ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں؟ تو ہم نے عہد کرنا ہے انشاءاللہ، کم از کم بلیڈ مارنا تو چھوڑیں نا، اور اگر آپ کوشش چھوڑ دیں چھوٹا کرنے کی، صاف کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ کام ایسا کرنے کے لیے نہیں چاہیے، اور یہ عہد کریں ہم آج کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑی، دیر نہیں کرنی، باجماعت پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنی، پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنی، اور یہ عہد کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم نے اللہ کی تسبیح زبان سے بھی بیان کرنی۔ کیسے؟ زبان سے بھی، جتنا زیادہ وقت ملنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یا دیگر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے الفاظ ہیں ان کو بیان کر، ان کو جو ہے زبان پہ لے کے آنا ہے، زبان سے اللہ کے ذکر کو پہلے کی بنسبت ہم نے زیادہ کرنا ہے۔ اور کب ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کوئی خاص وقت چاہیے؟ جی آپ یہاں سے رائل کمیشن یا آگے کام پہ جاتے ہیں نا، تو آتے جاتے کر سکتے ہیں، کبھی فون کرتا ہے بندہ، سنتا ہے چلیں وہ، لیکن جتنا وقت آپ کے پاس بچتا ہے پڑھیں نا،
سبحان اللہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں، سبحان اللہ ذکر کرنا پابندی تو نہیں ہے نا، زبان سے ذکر کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ بندہ خاموش ہو، الٹی باتیں سوچتے رہے، ادھر ادھر دیکھتا رہے، تو ذکر کریں زبان سے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج ہم نے آج کی مجلس میں جو سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے انعامات کو اللہ تعالیٰ کہنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کی ساری پریشانیاں